وطن ہو تم، ہے نام کوئی نہ کوئی چہرہ، نہ قوم کوئی نہ ذات کوئی، وطن ہے کوئی نہ کوئی مذہب، حسب نسب کچھ نہیں تمہارا، نہ کوئی پہچان ہے تمہاری، تمہاری پہچان بس یہی ہے کہ صرف فتنہ سگال ہو تم، یہی کہ معصوم شہریوں کے خلاف غرق قتال ہو تم، کہو تو مذہب کے پیشواؤ تم اپنے اسلامی مدرسوں میں یہ کیسی تعلیم دے رہے ہو، کہو تو مذہب کے پیشواؤ تم اپنے اسلامی مدرسوں میں یہ کیسی تعلیم دے رہے ہو، سبق یہ کیسا پڑھا رہے ہو کہ نو نہالوں کے دست نازک سے چھین کر تم قلم کتابیں قتال و خون ریزیوں کا جنگ و جدل کا ساما تھما رہے ہو، گلاب جسموں سے رنگ و خوشبو کی سب قبائیں اتار کر تم غضب خدا کا کہ ان پر بارودی کمریاں تم چڑھا رہے ہو، گلی محلوں میں بے گناہوں کہ تم پرخشے اڑا رہے ہو۔ بہت نوازش ہے۔ مگر یہ سوچا ہی کب ہے تم نے، مگر یہ سوچا ہی کب ہے تم نے کہ مرنے والوں کے وارثوں پر قیامتیں کیا گزر رہی ہیں، تڑپتی ماؤں سسکتی بہنوں کے بیٹیوں کے، بھلکتی معصوم بچیوں کے، دریدہ دامان بیویوں کے سروں سے آنچل ڈھلک گئے ہیں کہ عمر بھر کا ہے یہ اثاثہ جو آج آنسو چھلک گئے ہیں، تمہیں یہ احساس بھی نہیں ہے ہر ایک مردم کشی کے پیچھے ہیں بیسیوں لوگ اور بھی تو جو زندہ در گور ہو گئے ہیں کہ مرنے والا تھا ایک تنہا سہارا ان کا، تمہاری فتنہ گری کی جو نظر ہو گیا ہے جو ان کی تقدیر کو سلا کر ہمیش کی نیند سو گیا ہے، اور ستم تو یہ ہے کہ خودکشوں کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہے کہ ایک آلائے کار ہیں وہ عدوِ دین و وطن کے ہاتھوں میں قتل و غارت گری کا شرکا، اگر تمہاری یہ جنگ پر خواش کفر و حق ہے تو یہ بھی کہہ دو تمہارے بے سود بم دھماکوں سے مرنے والوں میں کتنے ملحد ہیں کتنے کافر، بہت نوازش ہے، تمہارے بے سود بم دھماکوں سے مرنے والوں میں کتنے ملحد ہیں کتنے کافر، جہاد تم کہہ رہے ہو جس کو وہ جز جہالت کے قتل عامہ کے کچھ نہیں ہے، کہ یہ جہاد وہ جھوٹ ہے جو تم اپنے آپ سے بولتے ہو، اگر ہے سچ تو وہ پہلا لمحہ کسی محلے کسی گلی میں پھٹا تھا جب پہلا بم تمہارا، اور اس کے بارود کے دھماکے سے جب کہیں کوئی پہلا معصوم کٹ گرا تھا، تمہاری یہ جنگ تو درندو اسی گھڑی مات ہو گئی تھی، یہ کیسا مذہب یہ کیسا اسلام کیسا ایمان ہے تمہارا، یہ کیسا مذہب یہ کیسا اسلام کیسا ایمان ہے تمہارا کہ بے گناہوں کو قتل کر کے تم ان کی لاشوں کو باب خلد بری کا زینہ سمجھ رہے ہو، تمہارا یزداں ہے کیسا یزداں جو ظلم و دہشت قتال و فتنہ گری کے بدلے تمہاری خاطر فلک پہ جنت بنا رہا ہے، دریدہ جسموں کے جو سادہ لوہوں کی میتوں سے دریدہ جسموں کے لوتھڑوں سے تمہاری جنت سجا رہا ہے، وہ بے گناہوں کے خون سے جو تمہاری جنت میں جوئے کوثر بہا رہا ہے، خدا ہی جانے وہ کیا خدا ہے، خدا ہی جانے وہ کیا خدا ہے۔ بہت نوازش ہے۔ اور ستم تو یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشیں بھی، ستم تو یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشیں بھی تم اس سے منسوب کر رہے ہو جو ذات سردار مرسلی ہے، ستم تو یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشیں بھی تم اس سے منسوب کر رہے ہو جو ذات سردار مرسلی ہے، تم اپنے قتال فلسفے کو بھی فلسفہ جہاد اس کا بتا رہے ہو جو رحمت للعالمین ہے، تم اپنے قتال فلسفے کو بھی فلسفہ جہاد اس کا بتا رہے ہو جو رحمت للعالمین ہے، تمہیں تو اسلام کے پیغمبر کے نام سے بھی نہیں ہے نسبت، محمد مصطفیٰ کے احقر غلام سے بھی نہیں ہے نسبت، ہے پھر بھی تم کو یہ زوم لیکن کہ حزب خیر الانام ہو تم، خدا اگر جھوٹ نہ بلائے تو شیطنت کے غلام ہو تم، خدائے رحمان کی شریعت نظام اسلام صلح کل ہے، خدائے رحمان کی شریعت
نظام اسلام صلح کل ہے، یہ دین ادیان میں ہے افضل، بمانی نام صلح کل ہے، خدا کا انسانیت کے محسن کا یہ بھی پیغام صلح کل ہے، جو ایک انسان کا ہے قاتل ہے ساری انسانیت کا قاتل۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ جس گھڑی کا آپ کو بھی انتظار ہے، مجھے بھی ہے، وہ آ پہنچی ہے۔ دنیا کی دل دکھانے کی عادت نہیں گئی، اپنی بھی مسکرانے کی عادت نہیں گئی۔ اس خوبصورت شاعر کو میں دعوت کلام دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ مبارک احمد صدیقی صاحب جو لندن سے تشریف لائے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات یہ ہے، میری باری اس وقت آئی ہے جب آپ تھک چکے ہیں۔ ایک مشاعرے میں ایسے ہی کافی لمبا چلا تو آخر پہ میں نے ایک نوجوان کو کہا کہ بھئی آپ کو ادب سے بڑی دلچسپی ہے ماشاءاللہ۔ وہ کہتے جی مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں، میں جس کی کار میں آیا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وگرنہ کہتا میں تو بہت پہلے چلا گیا ہوتا۔ تو آج بھی یقیناً کچھ ایسے ہوں گے، اور خاص طور پہ میں اپنی بہنوں کا بہت شکر گزار ہوں، صبح سے آئی ہوئی ہیں، بہت صبر کا حوصلہ ہے ان کا، بڑا ضبط ہے ان کا۔ ویسے خواتین کا ضبط اتنا آزمانا نہیں چاہیے۔ ایک صاحب تھے، وہ ہر وقت ہر روز یہ چیک کرتے رہتے تھے کہ میری بیوی میرے روب میں ہے کہ نہیں۔ تو ایک دن وہ اپنی بیگم کو کہتے کہ ادھر آئیں، اگر میں صوفے پہ بیٹھا ہوا ہوں تو تم کیا کرو گی؟ وہ بیچاری بڑی اچھی تھی، نیک عورت تھی، وہ کہتی جی میں ساتھ کوئی چھوٹی موٹی کرسی پہ بیٹھ جاؤں گی۔ کہتے اچھا اگر میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں تو تم کیا کرو گی؟ وہ کہتی میں کوئی چوکی سے پہ بیٹھ جاؤں گی۔ کہتے اچھا اگر میں چوکی پہ بیٹھ گیا تو پھر تم کیا کرو گی؟ کہتی جی میں زمین پہ بیٹھ جاؤں گی۔ کہتے اچھا اگر میں زمین پہ بیٹھ گیا تو آپ کیا کریں گی؟ وہ کہتی میں تو آپ کی عزت کرتی ہوں، گڑھا کھود کے اس کے اندر بیٹھ جاؤں گی۔ وہ کہتے اچھا اگر میں گڑھے میں بیٹھ گیا تو کیا کرو گی؟ وہ کہتے میں اوپر سے مٹی ڈال دوں گا۔ تو اتنا بہرحال ایک دو تین غزلیں ہیں، ایک پنجابی کی نظم ہے اور ایک نظم ہے۔ عرض کیا ہے صدر محترم کی اجازت سے، محترم امیر صاحب کے ہم خاص طور پہ شکر گزار ہیں آپ کی محبتوں کے، آپ کے خلوص کے، جن کی وجہ سے ناروے کے پیارے بھائیوں سے ہمیں ملنے کا ایک مرتبہ پھر موقع مل رہا ہے۔ غزل پیش خدمت ہے کہ 10-20 میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو، 10-20 میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو، بہتر ہے مگر آئے جو کردار سے خوشبو، 10-20 میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو، بہتر ہے مگر آئے جو کردار سے خوشبو، اور یہ کون گلابوں سا میرے شہر میں اترا، یہ کون گلابوں سا میرے شہر میں اترا، آئی ہے چھنکتی ہوئی دیوار سے خوشبو، اور قاتل نے مٹائے ہیں نشاں میرے لہو کے، قاتل نے مٹائے ہیں نشاں میرے لہو کے، یہ اور کہ جائے گی نہ تلوار سے خوشبو، یہ اور کہ جائے گی نہ تلوار سے خوشبو، اور ممکن ہے کسی روز تمہیں مڑ کے وہ دیکھے، آتی ہے مبارک تیرے اشعار سے خوشبو، 10-20 میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو، بہتر ہے مگر آئے جو کردار سے خوشبو،
اور خوشبو میں نہائے ہوئے خوابوں کی طرح ہے، وہ شخص تر و تازہ گلابوں کی طرح ہے، اور پوچھے جو کوئی اہل سخن اس کا تعارف، کہنا وہ صحیفوں میں نصابوں کی طرح ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ پوچھے جو کوئی اہل سخن اس کا تعارف، کہنا وہ صحیفوں میں نصابوں کی طرح ہے، اور انگور کا پانی ہی ضروری نہیں ساقی، دلبر کا نظارہ بھی شرابوں کی طرح ہے۔ انگور کا پانی ہی ضروری نہیں ساقی، دلبر کا نظارہ بھی شرابوں کی طرح ہے، اور اب چونکہ چنانچے کی ضرورت نہیں کوئی، وہ سارے سوالوں کے جوابوں کی طرح ہے۔ اب چونکہ چنانچے کی ضرورت نہیں کوئی، وہ سارے سوالوں کے جوابوں کی طرح ہے، اور آؤ نہ مبارک کے چلیں کوچہ جانا، مرشد کی زیارت بھی ثوابوں کی طرح ہے، خوشبو میں نہائے ہوئے خوابوں کی طرح ہے، وہ شخص تر و تازہ گلابوں کی طرح ہے۔ میرے پیارے بھائی جلیل عباد صاحب نے ایک پنجابی کی نظم سنائی، تو ایک پنجابی کی نظم پچھلے دنوں لکھی ہے۔ ایک دوست لندن میں مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ وہ احمدی نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں آ گئے یہاں پہ؟ میں تو اس کاروبار کے سلسلے میں آیا ہوں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ وہاں پہ ہمیں کیا مشکلات ہیں۔ تو جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد چونکہ پنجابی میں گفتگو ہو رہی تھی تو پنجابی میں ہی نظم لکھی ہے کہ کی دساں میرے بیلیا کیوں آ بیٹھے پردیس، کی دساں میرے بیلیا کیوں آ بیٹھے پردیس، ساڈے پچھے پلساں شہر دیاں ساڈے اتے 300 کیس، کی دساں میرے بیلیا کیوں آ بیٹھے پردیس، ساڈے پچھے پلساں شہر دیاں ساڈے اتے 300 کیس، اسا اکو ایک خطا کیتی اسا کیتی حق دی گل، پھر دشمن ساڈا شہر ہویا تے ویری ہویا تھل، سانو پئیاں جد جد پیشیاں اسا کیتا رب وکیل، سانو پئیاں جد جد پیشیاں اسا کیتا رب وکیل، پھر ہتھ ساڈے ہتھ کڑیاں سن تے پنڈا نیلو نیل، سانو پئیاں جد جد پیشیاں اسا کیتا رب وکیل، پھر ہتھ ساڈے ہتھ کڑیاں سن تے پنڈا نیلو نیل، ساڈے وسدے ویڑے ساڑ کے ساڈے گھر نوں لا کے اگ، او جت گئے کیس عدالت وچ انہاں اچھی کر لئی پگ، اسا روز جنازے پڑھدے رہے پر کدے نہ پائے وین، اسا روز جنازے پڑھدے رہے پر کدے نہ پائے وین، اس شہر دے اندر بیٹھی سی کوئی سپوں زہری ڈین، ساڈے ہسن تے پابندیاں ساڈے بولن تے تعزیر، ساڈے سجے کھبے سولیاں ساڈے پیراں وچ زنجیر، اسا چلے تتے کنڈیاں تے پر ونڈے پھل گلاب، پر شہر دے لیکھے لکھے سن کوئی 101 عذاب، ساڈے پتر ہوئے لو لو تے سجن لگے پھا، ساڈے ٹوٹ گئے مان محبتاں دے ساڈے لتھ گئے سارے چاہ، پھر ہنجو کملے پونج کے تے چک مسلح کھیس، سن میرے سجن بیلیا اساں آ بیٹھے پردیس۔ ایک پچھلے دنوں نظم لکھی ہے، کچھ جذبے سے لکھی ہے، اس لیے کچھ سناؤں گا بھی کچھ جذبے کے ساتھ۔ ہم تھے گلاب لوگ اور تیشہ بدست وہ، خدا تعالیٰ کے فضل سے 120 سال ہو گئے ہیں، جماعت احمدیہ ایک ہاتھ پہ اس طرح متحد ہے، دنیا کی تمام عدالتوں نے، دنیا کی تمام طاقتوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم ایک ہاتھ پہ آج بھی متحد ہیں، اور وہ جو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے وہ پہلے سے زیادہ ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں۔ اس تناظر میں یہ نظم لکھی ہے، ہم تھے گلاب لوگ اور تیشہ بدست وہ۔ ڈاکٹر صاحب وقت ہو گیا تو مجھے بتا دیجئے گا، کیونکہ عقل مند کے لیے
इशारा काफ़ी होता है। एक साहब फ़ौज में भर्ती हो गए, जॉब करना नहीं चाहते थे, वालिदैन ने ज़बरदस्ती फ़ौज में भेज दिया। जंग शुरू हो गई तो उनको अगले मोर्चे पे भेज दिया। इन्होंने वर्दी वगैरह पहनी हुई थी, फायरिंग शुरू हुई तो पहली गोली आके इन्होंने जो फ़ौजी हेलमेट था उसमें आके लगी। ये वापस आए, वर्दी उतारी, हेलमेट उतारा, कहते ये ले जी मैं जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो कहते क्यों जा रहे हो? वो कहता जी अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो डॉक्टर साहब आपका जब दिल करे मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कुछ है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि आज नया सुनाएं, तो आज सब नया ही है, जितना भी आप सुनना चाहें। हम थे गुलाब लोग और तेशा बदस्त वो, निकले थे करके जुल्म के सब बंदोबस्त वो, समझे थे कम निगाह के लिखते हैं बख्त वो, हाकिम थे और साहिबाने ताजो तख्त वो, फिर यूं हुआ कि खा गए सारे शिकस्त वो, हम एक जान नाज भी और लख्त लख्त वो। हम थे गुलाब लोग और तेशा बदस्त वो, निकले थे करके जुल्म के सब बंदोबस्त वो, समझे थे कम निगाह के लिखते हैं बख्त वो, हाकिम थे और साहिबाने ताजो तख्त वो, फिर यूं हुआ कि खा गए सारे शिकस्त वो, हम एक जान नाज भी और लख्त लख्त वो। अपना यही था जुर्म के नज़रें मिला के हम, निकले थे शब के रूबरू सूरज उठा के हम। अपना यही था जुर्म के नज़रें मिला के हम, निकले थे शब के रूबरू सूरज उठा के हम। इस दिल के तार तार में कुरान बसा के हम, नेज़ों के दरमियान भी सीने सजा के हम। मौसम लहू लहू था मगर मुस्कुरा के हम, चलते थे कुएं यार को पलकें बिछा के हम। बैठे थे मोड़ मोड़ पे पहरे बिठा के वो, बैठे थे मोड़ मोड़ पे पहरे बिठा के वो, निकले थे गाम गाम से परचम उठा के हम। चलते थे ताक ताक से शम्मा बुझा के वो, रखते थे बाम बाम पे तारे सजा के हम। चलते थे शाख शाख से जुगनू उड़ा के वो, रखते थे डाल डाल पे महताब ला के हम। कातिल थे और कातिलों के सरपरस्त वो, करने चले थे रोशनी नाबूद नस्त वो, समझे थे कम निगाह के लिखते हैं बख्त वो, हाकिम थे और साहिबाने ताजो तख्त वो, फिर यूं हुआ कि खा गए सारे शिकस्त वो, हम एक जान नाज भी और लख्त लख्त वो। समझे खुदा फरोश के शायद खुदा थे वो, समझे खुदा फरोश के शायद खुदा थे वो, दुनिया गुनाहगार थी एक पारसा थे वो, इस सारी कायनात के अब बादशाह थे वो। शायद नहीं यकीन है अहले जफा थे वो, शायद नहीं यकीन है अहले जफा थे वो, रहजन थे और रहजनों के रहनुमा थे वो, और वारिसाने कातिलाने करबला थे वो। देखो खुदा के फल से बाबर गोबार हम, देखो खुदा के फल से बाबर गोबार हम, दुश्मन खिजा खिजा है और बादे बहार हम, नफ़रत थी उनकी आँख में करते थे प्यार हम, गर्दो गुबार वो हुए मुश्के ततार हम, उनका नसीब दश्त है और लालाजार हम, वो संगे राह आज भी और कोहसार हम महले दिल थे और थे मौका परस्त वो, पहुँचे थे अपने ज़ोम में अफला के हफ्त वो, समझे थे कम निगाह के लिखते हैं बख्त वो, हाकिम थे और साहिबाने ताजो तख्त वो, फिर यूं हुआ कि खा गए सारे शिकस्त वो, हम एक जान नाज भी और लख्त लख्त वो। ये नज़्म पिछले दिनों लिखी थी। वो एक लतीफ़ा भी है ना कि जहन्नम में, जहाँ पे दोज़ख में बहुत से लोग परेशान हाल फिर रहे थे, एक साइड पे कुछ मर्द हजरात बड़ी खुशगपियों में मसरूफ़ थे, हाथ पे हाथ फेंक रहे थे, कहके लगा रहे थे, लतीफ़े सुना रहे थे। तो एक फ़रिश्ते ने दूसरे को कहा कि ये कौन लोग हैं जो दोज़ख में भी इस कदर एंजॉय कर रहे हैं? वो कहते ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में 2-2 शादियाँ की हुई थी।
تو وہ کہتے کہ یہ اتنے خوش کیوں ہیں؟ کہتے وہ آ کے ادھر کہتے واہ جی واہ، یہ تو گھر والا ماحول ہے۔ تو اس لیے میک اپ کر کے چاند کا ٹکڑا لگتی تھی، میک اپ کر کے چاند کا ٹکڑا لگتی تھی، دولہا سجدے پڑھ کے بولا شکر ہے میرے ربا جی۔ میک اپ کر کے چاند کا ٹکڑا لگتی تھی، دولہا سجدے پڑھ کے بولا شکر ہے میرے ربا جی۔ دلہن نے جب منہ کو دھویا صابن سے، دولہا چیخے مار کے بولا ابا جی۔ بات یہ ہے کہ یہ خواتین میں حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، مجھے مقرر کی آوازیں آ رہی ہیں، میں نہیں سنا رہا۔ خواتین میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک حوصلہ دیا ہوا ہے، حکمت عملی سے ہمیشہ خواتین کام لیتی ہیں۔ ایک گھر میں خاتون آئی، مطلب دلہن آئی، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتے گزر گئے، وہ کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی تھی۔ تو وہ دلہا نے اور اس کی والدہ نے سوچا کہ کوئی حکمت عملی سے کام لیں کہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اور یہ بیچاری کام بھی کرنا شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک پلان کیا کہ آج اس طرح کرتے ہیں۔ وہ جو لڑکے کی والدہ تھی، انہوں نے برتن دھونے شروع کیے، تو اوپر سے وہ لڑکا آ گیا، کہتا نہیں امی میں آج برتن دھوؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ایسے دکھائیں گے تو اس کو ذرا کچھ خیال پیدا ہوگا۔ وہ کہتا نہیں امی آپ پرے ہٹے، میں خود برتن دھوتا ہوں۔ اس کی امی کہتی نہیں میں برتن دھوتی ہوں۔ تو کافی آپس میں کر رہے تھے تو اوپر سے بہو آ گئی۔ تو میں نے بتایا وہ خواتین بڑی رحم دل ہوتی ہیں، حکمت عملی سے کام لیتی ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ ایک دن امی جی آپ دھو لیا کریں اور ایک دن آپ دھو لیا کریں۔ تو خواتین کو اللہ تعالیٰ نے بڑا یہ دیا ہوا ہے۔ آخر پہ پنجابی کا ایک قطع ہے جو پہلے بھی سنایا ہوا ہے کہ دنیا دے وچ غم نہیں مکدے، دنیا دے وچ غم نہیں مکدے، بندہ مک جائے کم نہیں مکدے، سردی گرمی لنگ جاندی ہے یاداں دے موسم نہیں مکدے، اسی چن تے کی جانا ہے ساڈے گھر دے کام نہیں مکدے۔ لیکن گھر کے کاموں کے لیے بھی میں نے ایک نسخہ نکال لیا ہے کہ لوکاں دی ٹینشن نہیں لینی، لوکاں دی ٹینشن نہیں لینی، نقصاناں دا غم نہیں کرنا، ایویں ہی سوچاں سوچ سوچ کے دل نو ایٹم بم نہیں کرنا، اپنا ایک اصول ہے یارو کچھ بھی ہو جائے کم نہیں کرنا۔ جزاکم اللہ۔ اور اس مشاعرے کے آخر میں ہمارے پاس ایک یادگار شیلڈ ہے جو ہم اپنے مہمان شعراء کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے میں مکرم امیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ان شیلڈز کو مہمان شعراء میں تقسیم کریں۔ مکرم عبدالجلیل عباد صاحب، مکرم آدم چغتائی صاحب، مکرم فاروق محمود صاحب، مبارک اللہ لکم، مکرم حنیف تمنا صاحب، مکرم عبد الکریم لون صاحب، مبارک اللہ لکم، مکرم مبارک احمد صدیقی صاحب، مبارک اللہ لکم،
اور اب میں آخر میں مکرم محترم امیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اختتامی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ وقت کافی ہو گیا، دعا کر لیں۔ آمین۔ جزاک اللہ، حسن جزا۔